میں ان سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جو حکومت کو کام کرنے سے روک رہے ہیں، کیونکہ آپ ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے رہو گے، آپ کھینچ نہیں پاؤ گے، ہم آگے ترقی میں اور بھاگتے چلے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ چودھری نثار اور خواجہ آصف کے آپسی اختلافات یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے، اسلام آباد میں ہر ایک جانتا ہے کہ آپس میں ان کے تعلقات کی نوعیت کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصہ سے یہ بھی خبریں چل رہی تھیں کہ پرائم منسٹر بھی زیادہ خوش نہیں ہے چودھری نثار سے۔ چودھری نثار صاحب نے کہیں پہ کچھ کامنٹس کیے ہیں پرائم منسٹر کے رول اور ان کے فیملی کے رول کے متعلق، جو پرائم منسٹر کو ناگوار گزرے۔ پبلکلی یہ چیزیں آئی نہیں تھیں، پبلکلی آنا تب شروع ہوئیں جب کچھ معاملات اور بگڑے۔ تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ میں لے جاتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک خواجہ آصف صاحب نے دھواں دھار تقریر کی تھی فوج کے خلاف، اور جنرل پرویز مشرف کا بھی ذکر خیر آیا تھا اس میں۔ کیبنٹ کے اندر بھی ایک بڑی دھواں دھار تقریروں کا گونج آئی تھی جس میں خواجہ آصف اور خواجہ سعد نے تقریر کی تھی۔ اس کیبنٹ میٹنگ سے پہلے جو اسی دور حکومت میں تھی، شہباز شریف اور چودھری نثار دونوں نے فوج کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی۔ ڈیل یہ تھی کہ جنرل مشرف عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، چارج شیٹ کیا جائے گا، اور پھر حکومت انہیں ECL سے ہٹا کے پاکستان سے جانے کا موقع دے دے گی۔ وہ اپنی اماں کی عیادت کے لیے جائیں گے اور پھر موسٹ لائکلی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ ڈیل ان دو تقاریر کے بعد ختم ہو گئی، جس کے بعد شہباز شریف بھی بہت کچا سا، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی کے اندر، بڑا کچا پڑ گیا بندہ، وہ کچا ہو گئے، اور چودھری نثار بھی بڑے ناخوش رہے اور میاں صاحب سے کافی عرصہ ملتے بھی نہیں رہے۔ پھر شہباز شریف ان کو منا کر لے گئے اور میاں صاحب سے ان کی ملاقات کرائی، لیکن خواجہ صاحب اور چودھری نثار کی آپس میں کسی سٹیج پہ بھی نہیں بنی۔ بلکہ بعض حلقوں میں یہ بھی کامنٹ تھا کہ کہیں سے چودھری نثار کو کوٹ کرتے تھے، معلوم نہیں انہوں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، کہ صبح تقریر کر لیتے ہیں، رات کو منانے چلے جاتے ہیں، اشارہ یہ تھا کہ پنڈی چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں صرف اسلام آباد کے مختلف حلقوں میں گردش کرتی تھیں۔ آج ایک سٹیٹمنٹ ہے ان کی جو ریکارڈ کے اوپر ہے، ابھی میں آپ کو سنواؤں گا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں GHQ جانے کے لیے کسی کی اجازت کی یا کسی کے رابطے کی ضرورت نہیں ہے۔ براہ راست انہیں وزارت دفاع کو مخاطب کر کے جواب دیا۔ اس سے پہلے خواجہ آصف خود ایک انٹرویو میں جیو ٹی وی کے اوپر یہ کہہ چکے ہیں کہ 3-4 سال سے ان کی بول چال نہیں ہے۔ خواجہ آصف ہی نے ایک فنکشن میں ایڈریس کرتے ہوئے کہا، پلاننگ کمیشن جو تھا وہ ان کے کچھ منصوبوں کے اوپر اعتراض کر رہا تھا۔ اعتراض کی وجوہات جو ہیں وہ نندی پور اور LNG سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ LNG اور نندی پور کے اندر شہباز شریف کا دل یہ ہے کہ وہ منصوبے خود بناتے، خود ہی فیتہ کاٹتے اور خود ہی واہ لے جاتے، لیکن وہ تالیاں ان کے حق میں بجی تو صحیح، لیکن وہ واہ جلدی جو تھی ہائے میں ہو گئی، کیونکہ 4-5 دن کے بعد ہی نندی پور بند ہو گیا۔ LNG کی ڈیل میں اب تک سوئی ناردرن کے MD جو ہیں جا چکے ہیں استعفیٰ دے کر، سینٹرل پاور پرچیزنگ کمپنی ہے اس کے ہیڈ جا چکے ہیں، PSO کے آفیشلز جا چکے ہیں، اور بھکی کا جو منصوبہ افتتاح ہوا ہے اس کے اوپر بھی کافی سیریس قسم کی لیگل بیٹل جو ہیں وہ جاری ہیں۔ انہی کے اوپر اختلافات چل رہے ہیں یہاں خواجہ آصف کے شہباز شریف کے ساتھ۔ شاید خاقان عباسی صاحب ناخوش ہیں کہ LNG کے اندر چھوٹے میاں صاحب جاتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں جہاں پر سیف الرحمان ریڈکو فیم وہ موجود ہیں، پہلے ہی رائل ہولڈنگ کمپنی دوحہ قطر کے نام سے ان کے پاور پروجیکٹس بھی ہیں۔ LNG کے اندر ان کے کیا انٹرسٹ ہے معلوم نہیں۔ LNG کا ٹرمینل لگ چکا ہے، گیس کی ابھی تک ڈیل فائنلائز نہیں ہوئی۔ بہت سی ایسی جو ڈھیر ساری چیزیں ہیں۔ یہاں پر احسن اقبال صاحب کے اوپر بھی کرٹیسزم آیا کہ یہ اگر مغلوں کے دور میں ہوتا تو آج تک کبھی تاج محل ہی نہ بنتا، یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا۔ اس کے اوپر احسن اقبال صاحب چپ نہ رہے، انہوں نے بھی جوابی طور پر تحریری بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کچھ ساتھی وزراء کو یہ ہماری جو آڈیٹنگ ہے اس کے اوپر اعتراض ہے تو یہ کام تو جاری رہے گا، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی فضول خرچی ہو یا قومی خزانے کو نقصان پہنچے۔ تو زبان زد عام وہ تمام جو تھی لڑائی وہ پہنچ گئی۔ آج ایک زعیم قادری صاحب کا اور رانا مشہود صاحب کا بھی ہے، اور اس سے سب سے بڑھ کر چودھری شیر علی جو ایک دفعہ پہلے گرج برج چکے ہیں، آج دوبارہ بولے ہیں۔ اور عابد شیر علی کو خطرہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں ان کی جان کے در پہ ہیں، اور ان کے والد بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کا بیٹا وزارت سے بھی استعفیٰ دے دے گا۔ یہ تو ہے ہاؤس آف شریف کی کہانی، جو لگتا ہے کہ اس وقت سیریس ان ٹربل ہے، لیکن بنی گالا کے حوالے سے بھی بہت اچھی خبریں نہیں ہیں۔ ان کی پارٹی کے سب سے ہیوی ویٹ شاہ محمود قریشی، ان کے حوالے سے بہت دنوں سے خبریں آتی ہیں، روز ایک دن خبر چلتی ہے کہ نہیں شاہ صاحب ناراض ہو گئے، اگلے دن شاہ صاحب آ کے کہتے ہیں نہیں میں پارٹی کے ساتھ ہوں، کہیں جا نہیں رہا، پھر اس سے اگلے دن خبر چھپ جاتی ہے۔ تو یہ کہاں جا کے بات ختم ہوگی، ان دونوں کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ محمد ہیں پاکستان تحریک انصاف سے شاہ محمود قریشی صاحب، شاہ صاحب ویری وارم ویلکم، اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے شیخ وقاص اکرم صاحب۔ شیخ وقاص صاحب بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے۔ آپ سے سوال جواب کرنے سے پہلے آپ کو کچھ ہم شارٹ سنوائیں گے PMLN کے لیڈران کے، پھر آپ کی پارٹی کے بھی لیڈران سے سنوائیں گے۔ چودھری شیر علی صاحب کیا کہا انہوں نے، دکھائیے گا جی۔ جو پنجاب کا سب سے بڑا قانون شکن ہے
اس کو وزیر قانون بنائے ہوئے. آپ کو پھر فیصلہ آباد میں قانون شکن وزیر قانون ہی آپ کے ساتھ رہ جائے گا. پورا شہر آپ کے بغاوت کرے گا. قانون شکن وزیر قانون کو ہی آپ فیصلہ آباد کا ہولی سولی سمجھتے ہیں تو پھر ہماری طرف سے گڈ بائے. بلا لیا اسلام آباد سے میں نے اپنے بیٹے کو. اگلے 2-4 دن میں شاید میں اس کا استعفیٰ دلوا دوں. شہباز شریف صاحب یہ آپ کی زیر قیادت ورکروں کی تذلیل ہو رہی اور لاہور تو آپ سامنے نہیں سکے. اپنا رشتہ دار وہاں بیٹھے ہیں. آپ کا سپیکر صرف 2500 کے ووٹ سے جیتا. 2500 ووٹ. یہ بڑی شرمناک بات ہے مسلم لیگ نون کے لیے لاہور میں. چودھری شیر علی صاحب نے لاہور کا تانا بھی دے دیا جہاں محسن لطیف جو کلثوم نواز کے میرے خیال میں شاید بھانجے ہیں وہ ہارے ہیں اور ان کی بھی خبریں یہ ہیں کہ ان کے بھی اختلافات بہت زیادہ حمزہ سے چل رہے ہیں. اس کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے کیا کہا وہ بھی سنائیے گا. کیا وہ 20 لوگ جو ہیں جن کے قتل کے متعلق جو ہے وہ چودھری شیر علی صاحب کہہ رہے ہیں وہ کوئی آسمانی مخلوق تھی کہ وہ دنیا پہ آئی اور ان کو قتل کر کے جو ہے وہ واپس بھیج دیا گیا, یا وہ زمین سے اگے تھے اور انہوں نے کاٹ کے وہیں دفن کر دیا؟ بھئی ان کے ماں باپ, ان کے بہن بھائی, ان کی کسی کی بیوہ, کسی کی ہمشیرہ, کسی کا بھانجا, بھتیجا, بیٹا, عزیز, رشتہ دار, فیملی, وہ کدھر ہیں؟ اگر چودھری شیر علی صاحب کی یہ طوطا مینا کی کہانی نہ ہوتی اور یہ جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ذہنی کیفیت ہے. رانا صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے, لیکن خود عابد شیر علی جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ سے جان کا خطرہ محسوس کرتے ہیں. یہ صورتحال ہے پارٹی کے اندر. جو میاں صاحب کے بڑے قریبی عزیز ہیں عابد شیر علی, ان کو وزیر قانون پنجاب سے, جہاں چیف منسٹر پنجاب خود میاں شہباز شریف ہیں, ان سے ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے. اس کے اوپر سما نے ایک پیکج بھی بنایا ہے, اس میں ہم دوسرا خواجہ آصف اور دوسری چیزیں بھی دکھوائیں گے. عابد شیر علی کا پہلے دکھا دیجیے. ہاں جی, اس کے بعد پیکج دکھاتے ہیں. پہلے عابد شیر علی گھٹیا لینگویج پر یہ بات کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے میں اپنے والد کے ساتھ ہر لحاظ سے کھڑا ہوں, اور سیاست کا یہ اس کو انگلی پکڑ کے میرے والد صاحب 93 میں مسلم لیگ نون میں لائے تھے اور اپنی وہ 2 سیٹوں سے ایم این اے اور ایم پی اے بنتے تھے. آپ کا الزام انہی کے اوپر ہے؟ یہ میرا الزام نہیں ہے, یہ پورے جو وہاں پر وہ ہے جو سٹیٹمنٹس ہیں ملزمان کی. یہ عابد شیر علی صاحب ہیں جی. پیکج بھی دکھا دیجئے, سما نے تیار کیا وہ بھی دکھا دیجئے. میری ان سے بات چیت نہیں ہے پچھلے 3-4 سال سے. وہ ہے, وہ اپنی جگہ ایک بات ہے, وہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن میری منسٹری کا یا ان کی منسٹری کا کو جو کارکردگی ہے یا کوئی انٹریکشن جو ہے اس پہ کوئی اس کا اثر نہیں. جی ہاں, یہ کسی گھر کے خاندانی مسائل کی کہانی نہیں بلکہ وفاقی کابینہ کی صورتحال ہے. جب وزیر داخلہ سے اسی بارے میں سوال ہوا تو وہ کہنے لگے مجھے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹر فار انٹیریئر فوج سے, جی ایچ کیو سے, سول آرم فورسز سے کہ ڈائریکٹ انٹریکشن ہے. وہ منسٹر فار ڈیفنس کا محتاج نہیں ہے, نہ پہلے تھا نہ جب یہ منسٹر آف ڈیفنس بنے. اور یہ تو کچھ نہیں, خواجہ صاحب کی وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال سے بھی ایک نہیں بنتی. ذرائع کے مطابق حکومتی جماعت میں 3 بڑے گروپس بن چکے ہیں, جس میں خواجہ آصف اور شاہد خاقان ایک جانب, احسن اقبال اور خادم اعلیٰ دوسری طرف, جبکہ وزیر داخلہ چودھری نثار ہر گروپ سے بیزار الگ کھڑے نظر آتے ہیں. ان حالات میں احسن اقبال تو اتنا پریشان ہو گئے کہ وزارت چھوڑنے کی ہی پیشکش کر دی, مگر وزیر اعظم نے انہیں منع کر دیا. یہ ہے جی صورتحال پاکستان مسلم لیگ نواز کی. شاہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے شیخ وقاص صاحب سے پوچھ لیں کہ ان کی جماعت کے اندر کیوں اتنی افراتفری, ابتری اور تقسیم ہوگی, کیا ہوا؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ افراتفری ہے ملک صاحب. یہ اختلافات ہیں, چھوٹے موٹے اختلافات ہیں, اور یہ ہر جماعت میں ہوتے ہیں. حکومتوں میں ہم بھی رہے ہیں, کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں, کیبنٹ کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں, لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں, اور کئی ایک خاص ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں, ایک خاص نقطہ نظر رکھنے والے لوگ, وہ کئی دفعہ دوسروں کی رائے کو اس طریقے سے اس کی تائید نہیں کرتے ہیں. شیخ وقاص صاحب اس میں ایک سینٹرل فگر کے طور پر ہمیں خادم اعلیٰ نظر آتے ہیں. پہلے بات کرنے دیں. خادم اعلیٰ آپ نے اتنا بڑا پیکج میری پارٹی کے خلاف چلایا, مجھے آپ بات آپ کی پارٹی کے لوگوں کے بیانات سنائیں. ہاں وہی تو, وہ اب اس طریقے سے اس کو وہ کیا گیا ہے کہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی. بات یہ ہے کہ اختلافات ہوتے ہیں, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, اور آپ تو میرے دوستوں میں سے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے پارٹی لیڈران جب یہاں بھی بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی پارٹیوں کے اندر کے معاملات کس طرح کھل کے ڈسکس کرتے ہیں جو آن ایئر نہیں کرتے.
ہم سارے ایسے کرتے ہیں. اب یہ اختلافات انفارچونیٹلی جو ہے یہ جو ہمارے دوست ہیں ان میں کچھ سینئر بھی ہیں, انہوں نے آ کے میڈیا کے ساتھ شیئر کر لیے, جو میں یہ سمجھتا ہوں مناسب حرکت نہیں ہے کسی کی بھی طرف سے. جس نے پارٹی کے اندرونی اختلافات کو میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن کی ہے, اور یہ ایک اچھی ریت نہیں ہے کسی بھی پارٹی کے لیے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے پی 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 ہو, چاہے ہم. اگر ہمت ہے تو پھر خادم اللہ سے سٹارٹ کیجئے, کیونکہ نندی پور کے اوپر انہوں نے جو کچھ کیا تھا سب سے پہلے پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی تھی. پھر ہمت ہے تو سب سے پہلے ان پہ ایکشن لیں, پھر خواجہ آصف پہ ایکشن لیں, پہلے میں جو آپ نے دکھایا پھر شاہد خاقان کے اوپر ایکشن لیں. تو وہ جو لوگ پارٹی کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے ایسے میڈیا کے اوپر آ کے بات کرتے ہیں, میرے خیال میں وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے. یہ اتنے گہرے اختلافات نہیں ہے کہ ان کو افراتفری کا نام دے دیا جائے. یہ ہر پارٹی میں ہے, ہر دفعہ ہوتے ہیں. یہ مفادات کی جنگ ہے, مفادات کی جنگ بھی نہیں, اختلاف کہہ سکتے ہیں. دو تین بڑے پروجیکٹس نے یہ تقسیم ڈالی. نہیں آپ نندی پور اور ایل این جی کی ڈیل میں خادم اللہ اب عابد شیر علی کا اور جو رانا ثناء اللہ کا اس میں کون سا کوئی عابد شیر علی کے اوپر تو وہ لیٹر لکھے ہوئے ہیں انہوں نے. دیکھیں لوکل ڈائنامکس, انٹرپول کو وہ ایس ایچ او جو چلا گیا ہے اس کو لیٹر گئے ہوئے ہیں یہاں سے. میں نے بالکل میں وہ سارے اس میں علم ہے. وہاں کا وہ جو سی پی او ہے سہیل تاجک, میں نے اس کی وہ کمیونیکیشن بھی پڑھی ہے, وہ براہ راست خطرے میں. عابد شیر علی, رانا ثناء اللہ کے اوپر الزام ہے. دیکھیں یہ آپ کی پارٹی کے اندر کی لیڈرشپ. میں کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں جو ہے عابد جو بات کر رہا ہے وہ کوئی غلط بات نہیں ہے, وہ ٹھیک بات کہہ رہا ہے, مگر جو ہماری پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں آپ تصدیق کر رہے ہیں عابد شیر علی درست کہہ رہے ہیں, تو وہ الزام رانا ثناء اللہ کے اوپر ہے. میں ملک صاحب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے کسی لیڈر کو اپنے اندرونی اور آپسی اختلاف میڈیا کے اوپر آ کے, ارے بھائی اس کی جان کو خطرہ ہے, یہ تو آپسی اختلاف نہیں رہ جاتا. نہیں, وہ ہمارا بھائی, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے گا, اس کی خیر کرے گا. شاہ محمود قریشی صاحب, آپ کی جماعت میں آنے سے پہلے نون لیگ کی سیاست کے اوپر تھوڑا سا پوچھوں گا. یہ جو کریکس اپیئر ہوئے ہیں, ایک چیز مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے اگر آپ پی ٹی آئی کی بھی اسی قسم کی ایک چھوٹی سی رپورٹ چلا دیں. ابھی دوسری قسم میں آتے ہیں, آپ کو پورا موقع ملے گا. شاہ محمود صاحب آپ کو مسکرانے کا پورا موقع ملے گا, آپ کو مسکرانے کا پورا موقع ملے گا. یہ جو کریکس اپیئر ہوئے ہیں یہ نندی پور اور ایل این جی سے اپیئر ہوئے ہیں. اس سے پہلے شاید اتنا اسٹرانگلی اپیئر نہیں ہوتے. پہلے وہ ایک کیس تھا جنرل مشرف والا جہاں پر سبکی ہو گئی تھی خادم اللہ کی بھی اور چودھری نثار کی بھی, لیکن باقی ٹھیک ٹھاک چل ہی رہا تھا. یہاں پر نندی پور اور ایل این جی نے تقسیم ڈال دی. ملک صاحب, بہت سے پالیسی ایشوز پر مختلف پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں کہ یہ فطری سی بات ہے. کیبنٹ میں جو کولیگز ہوتے ہیں ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب وہ ایک حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو وہ پھر نقصان دہ ہوتا ہے. اب ایک مختلف رائے رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس رائے کو آپ ایک ذاتی جنگ میں تبدیل کر لیں وہ نقصان دہ ہے. ذاتی جنگ بنی کیوں؟ دیکھیں اس میں جنگ اس لیے بنی کہ آپ کی نندی پور کا پروجیکٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ کا, وہاں خادم اللہ جو تھے انہوں نے ایم ڈی لگوایا جسے کل فائر کر دیا انہوں نے, وہ کیپٹن احمد محمود کو. دیکھیے فیڈرل منسٹر ناخوش تھے, وہ کہہ رہے تھے کیا ہو رہا ہے, فیتا کاٹ دیا, ناخوش تھے کیوں کر دیا, ڈیزل پہ چلا دیا, ناخوش تھے کیوں چلا دیا. خادم اللہ واز دی ڈیسیژن میکر. دیکھیے بات یہ ہے, وہ تو بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ ایک منسٹری واٹر اینڈ پاور ہے, ایک منسٹری پیٹرولیم ہے, دونوں وفاقی محکمے ہیں. چیف منسٹر صاحب تجاوز کر رہے ہیں جب وہ چین میں جا کے معاہدے خود کریں گے, جب وہ ان دونوں وزارتوں سے بالا میٹنگز کو چیئر کریں گے اور دونوں جو وفاقی وزیر ہیں وہ ان لائن ان کو ٹو کریں گے, تو اس سے پھر اس قسم کے جو اختلافات ہیں وہ جنم لیں گے اور بیوروکریسی کنفیوز ہوتی ہے. دیکھیں جو سیکرٹریز ہیں وہ کس کی طرف دیکھیں, آپ کی جماعت کو مسئلہ ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. وزیر پیٹرولیم یہاں بیٹھے ہوں اور ہمارے خادم اللہ وہاں جا کے قطر میں ڈسکس کر رہے ہوں, یا سیف الرحمان کے اگر بڑے منصوبوں میں انٹرسٹ آتے ہیں تو ان کا جو ماضی ہے بہت سارے حوالوں سے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے اگنور کر سکیں. کہ ایل این جی کی ڈیل میں یا کول پاور پروجیکٹس میں اگر سیف الرحمان کا نام آئے تو آپ کی جماعت کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا سارے معاملہ. بہت جگہ کیا بھی ہے, بہت جگہ کیا بھی ہے. سیف الرحمان صاحب کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. رائل کمپنی دوحہ قطر, وہ ایک نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ڈاکومنٹ تھا, میں نے وہ ان سے لیا تھا آپ ہی کی جماعت کے. ان کا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے اور ان کی جب وہ حکومت کا حصہ تھے پچھلے دور میں ان کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے, اور پھر کس طرح انہوں نے بکل کیا اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور پھر کس طرح ان کی رخصتی ہوئی اور پھر وہ واپس گڈ بکس پہ آ گئے. یہ سارا ایک طویل داستان ہے جس کو کوریدا جا سکتا ہے لیکن وقت نہیں ہے. لیکن جب آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کریں گے, دیکھیے وزیر اعلیٰ کا ایک اپنا رول ہے,
اس کی ذمہ داری ہے. بہت اہم عہدہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب, ایک بہت اہم ذمہ داری ہے. جب آپ انرجی بھی سنبھال لیں گے, جب آپ فورن پالیسی میں بھی آپ کی ایک رائے ہو جائے گی, جب آپ ہر چیز میں سیکیورٹی میٹرز بھی آپ کے تابع ہو جائیں, انٹرنل سیکیورٹی کے انچارج بھی آپ بن جائیں, ٹھیک ہے, تو پھر غلط فہمیاں جنم لیں گی. سر فورن پالیسی اور سیکیورٹی پہ ویسے آپ الزام دے رہے ہیں کہ ان کا کوئی رول ہے, ان کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. یہ ایل این جی اور نندی پور کا ایشو تھا. اپنا ملک صاحب, اگر ان کا کوئی رول نہیں ہے تو یہ اور خطرے والی بات ہے. تو پھر یہ ان کا رول ہے کیا؟ ایک جملہ آپ کی رول ہے کیا؟ صرف ون لائنر, میں کی بات پہ نہیں, آپ کی بات کے حوالے سے. یہ جو کچھ منسٹر ہیں نا جو یہ کہتے پھرتے ہیں, کبھی اینکر سے گفتگو کرتے ہیں, کبھی دوستوں سے باتیں لیک کرتے پھرتے ہیں, وہ جی ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, وہ جی وزیر اعلیٰ آ کے سب کچھ کر جاتے ہیں. میرا یہ مشورہ ہوگا, اگر یہ حقیقت ہے, میں نہیں سمجھتا اس میں حقیقت ہے, مگر یہ اگر حقیقت ہے, میں خود فیڈرل منسٹر رہا ہوں, پھر یہ شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے, رونے دھونے کی بجائے نا, پھر اگر بندے کے بچے ہیں تو پھر استعفے دے کے گھر چلے جائیں. استعفے دینا چاہیے. بندے کے بچے ہیں, روئیں نہ, پھر وزیر اعلیٰ کو بدنام نہ کریں, میاں شہباز شریف کو ذلیل نہ کریں, جوان بنے استعفیٰ دے دیں. اگر اتنے زیادہ صاف ستھرے ہیں اور اتنے زیادہ وہ چوچے کاکے تو نہیں ہے نا کہ کوئی آ رہا ہے باہر سے اور وہ چلا رہا ہے تو وہ آپ کو بتا دیا ملک صاحب ایسے ہو رہا ہے جی, میں کیا کروں, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, فلانے کو بتا دیا. وہ بندے کے بچے بنو, پھر استعفیٰ دو, استعفیٰ دینا چاہیے. چیف منسٹر کو جگہ جگہ پہ اس کو وہ کرنا کہ جی نہیں وہ کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا, تم پھر کیا کر رہے ہو وہاں پہ, تمہیں صفائی کرنے کے لیے وزراء کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور چیف منسٹر کو پنجاب کا کوئی رول نہیں ہے. چیف منسٹر اگر کسی کو ایکسٹرا ہیلپ کرتے ہیں تو یو شوڈ بی گریٹفل. ایکسٹرا ہیلپ کر رہے ہیں. پروجیکٹ ہی بند ہو گیا آپ کا 450 میگا واٹ کا, شہباز شریف نے فیتا کاٹ دیا ڈیزل کے اوپر. آپ کا فرنس آئل ٹریٹمنٹ پلانٹ کیپیسٹی کا نہیں تھا, کیپٹن محمود اپنا سارے سب چلیں گے, ہر چیز چلے گی, وہ جو اپنا پسندیدہ تھا وہ لگا دیا, پلانٹ ہی بند ہو گیا. دیکھیں ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی ٹیم لے کے آتی ہے. کون سی پارٹی ہے جو نہیں لے کے آتی؟ اب کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ انہوں نے اپنی ٹیم اپنے متعلقہ افسران نہیں لگائے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایک بہتر ٹیم اور بہتر رزلٹ ڈیلیور کرے. واٹ کا پلانٹ آپ کا لگ گیا ہے جس کے اوپر آپ نے راجہ پرویز اشرف پہ کیس بنایا اور بابر وان کو کہا 113 ارب کی اس نے پھکی لگائی ہے, وہی پھکی اب آپ لگا رہے ہیں. جو لوگ فائلوں کے اوپر بیٹھے رہے اور جن کی وجہ سے قیمت یہاں سے وہاں پہنچ گئی, ان کو جس نے پلانٹ بند کروایا اس کا کیا کریں گے؟ ہر آدمی کو جس کا قصور ہوگا جواب دینا پڑے گا. بریک لے لیں. جواب کیا دے رہے ہیں, ہم اس کو سزا دیں گے. سزا دیں گے شہباز شریف کو. نہیں, آپ یہ شہباز شریف کی طرف آپ کیوں لے جاتے ہیں؟ آپ کا کیا, آپ کی کیا دشمنی کیا ہے ہمارے سے؟ ملک صاحب آپ بار بار سی ایم کو کیوں بیچ میں لے ماڈل ٹاؤن میں آپ نے اس سے پوچھا نہیں. مجھے کافی افسوس ہے, زیادتی, مجھے کافی افسوس ہے. ماڈل ٹاؤن والا واقعہ واقعی زیادتی تھی, لیکن آپ نے کیا کچھ نہیں. میں تو آپ کے سامنے آپ نے کنڈیم. بریک لے لیں جی, بریک لیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ ہماری کلاس آپ نے لے لی, میں نے نہیں تھی لی, کہ اپنے وزراء نے اپنی لیڈرشپ کی یا ایک دوسرے ساتھیوں کی لی تھی. اور میرا خیال یہ ہے کہ مفادات کی جنگ تھی, کہیں پہ سینٹر کا رول تھا, وہاں پنجاب کے چیف منسٹر گھسے ہوئے تھے, اس وجہ سے لڑائی شروع ہوئی. لیکن اب پی ٹی آئی کی باری ہے, تو پی ٹی آئی میں عمران خان کا شارٹ سنوائیں گے پروڈیوسر صاحب پہلے. جی سنوائیے گا جی, عمران خان کیا کہہ رہے ہیں. جو بھی ہمارے منشور پہ چلے گا وہ بشک آ جائے تحریک انصاف میں. پہلے وار پھر پیار, عمران خان کی سیاست بن گئی قلعہ بازیوں کا شاہکار. میں آج اس کا بات کر رہا ہوں مسعود کی, ایم پی اے کی, کہ مجھے اگر 24 گھنٹے میں یہ پتہ نہ چلا کہ آپ ہمارے کینڈیڈیٹ اشرف سونا کے ساتھ نہیں کام کر رہے, آپ کو پارٹی سے الوداع کرا دیا جائے گا. ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ جیسے لوگوں کی. عمران خان کی ڈیڈ لائن گزر گئی. تحریک انصاف کے رکن اسمبلی مسعود شفقت نے آزاد امیدوار کی حمایت نہ چھوڑی. 90% اکاڑا کی پی ٹی آئی نے چوری ریاض اللہ کو سپورٹ کیا ہے, 70% نون لیگ کے ورکروں نے کی ہے اور 80% پلس پی 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 نے کی ہے. اسی لیے تو ماشاءاللہ لیڈ اتنی واضح اور اتنی بڑی بنی ہے. عمران خان نے اپنے امیدوار اشرف سوہنا کی زبردست شکست کے بعد کھائی سیاسی قلعہ بازی. پہلے اپنے اس ایم پی اے کو فون کیا جس کو خود ڈیڈ لائن دی تھی, اور پھر آزاد امیدوار کو پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت بھی دی. کل شوکاس کی صدائیں تھیں. مسعود شفقت ربیرے کو بحثیت نیشنل آرگنائزر یہ کہنے لو یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ, اس عوامی کچہری میں اپنے چیئرمین کی موجودگی میں
शो कॉज नोटिस जारी कर रहा हूं। जी, ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शाह साहब, अब आपकी बारी है। अभी और भी सुनाते हैं। अच्छा, इंतजार करिए। ऐसे ना करो 9:30। इनके आपके वजीर ज्यादा है, इनके वजीर कोई नहीं है ना, क्या करें। सर आपकी जमात के साथ यू टर्न जुड़ गया, क्यों? वो तो खैर आप कह सकते हैं, लेकिन बात देखिए बिल्कुल जो हमारा आप अपनी पॉलिसीज में कंसिस्टेंट नहीं है, आप अपने साथियों में कंसिस्टेंसी नहीं है, आपकी दोस्तियां और लड़ाइयाँ उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। जमाती लेवल की बात कर रहा हूँ। अभी शाह साहब की तरफ आऊँगा मैं। नहीं, देखिए बिल्कुल जहाँ तक ये आपने क्लिप सुनाया है ये बिल्कुल सही है। मैं इस बिल्कुल एतराफ़ करूँगा कि रबेरा साहब ने पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन की है। तो फिर क्या कर रहे हैं उनका? मेरी तो जो पार्टी को रिकमेंडेशन है वो यही है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन आपने किसको दी है? इमरान खान को? ये मैं चेयरमैन को दूंगा और पार्टी देंगे भी? बिल्कुल मैंने दी है और तो फिर दूंगा। चौधरी सरवर की भी आपको खिंचाई करनी पड़ेगी, वो तो कुछ और ही कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि चौधरी सरवर साहब एक बहुत मंझे हुए और बड़े समझदार और एक बाशऊर सियासतदान है और उन्होंने बड़ा उम्दा काम किया है। अभी लाहौर के इलेक्शन में जो उनकी मेहनत थी, जो उनकी कारकर्दगी थी, उसका मैं एतराफ़ भी करूँगा और उसको सराहूँगा भी सही, और उनको मुबारकबाद भी पेश करूँगा। लेकिन इस मसले में मैं समझता हूँ कि उन्होंने उजलत से काम लिया। चौधरी सरवर ने उजलत से काम लिया। तो एक शो कॉज फिर चौधरी सरवर को भेजेंगे? नहीं, मैं वो चेयरमैन साहब इस पे गौर करेंगे और मैं उनसे बिल्कुल बात करूंगा। क्योंकि देखिए, इस पे बात करेंगे आप, ये अच्छी बात है कि आप ये सवाल उठाएंगे। मैं ज़रूर बात उठाऊंगा, मैं ज़रूर बात करूंगा। इसलिए करूंगा कि देखिए, एक पार्टी के आदमी को उकाड़े में आपको डुबोया चौधरी सरवर ने? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। या आपने? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि इस पे मैं किसी एक शख्सियत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊँ। ज़मानत ज़ब्त हुई है आपकी? बिल्कुल हुई है और मुझे उसका अफसोस है, मुझे उसका सदमा है। क्यों सदमा? इसलिए है कि अशरफ सोना को जब इंटरव्यू किया गया, 4 उम्मीदवार थे जो लाइन में थे, सब ने चौधरी सरवर साहब की राय में सबसे मौजू कैंडिडेट अशरफ सोना थे। मेरी राय में इन चारों में से मौजू थे और इमरान खान साहब की अपनी राय में अशरफ सोना नहायत मुनासिब और मोतबर कैंडिडेट थे। उनका माजी, उनका तजर्बा, उनकी रेपुटेशन और उनका साफ दामन इस बात की गवाही देता है कि वो एक अच्छे उम्मीदवार थे। नतीजा हमारी तवक्कुआत के बरक्स आया। देखिए, ये तो मैं अर्ज़ कर दूं कि मैंने खान साहब को दौरान कैंपेन भी कह दिया था कि ये सीट हमारी जीतनी मुझे मुमकिन दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतने कम वोट पड़ेंगे इसका मुझे ताज्जुब हुआ है और इसको टटोलना चाहिए। अब हुआ क्या? मेरी राय में हुआ ये कि रबेरा साहब ने पार्टी के डिसिप्लिन की वायलेशन की, पार्टी के बल्ले की मुखालफत की और झांसा ये दिया कि अगर आप झांसा ये दिया कि अगर आप रियाजुल हक साहब को जितवा देंगे तो ये पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। रियाजुल हक साहब ने पीटीआई में शामिल नहीं होना था। वो क्यों शामिल हो जाएंगे? वो तो मुस्लिम लीग की टिकट के ख्वाहिशमंद थे। आपकी जमात अगर कल सुबह चौधरी सरवर और आपके रबेरा साहब के ऊपर एक्शन ले लेती है तो फिर तो आपकी जमात का डिसिप्लिन पता चल जाएगा, नहीं तो फिर लीग की कहानी है जो इधर दोहराई गई। देखिए, उसमें चौधरी सरवर साहब को मैं उस पर मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा क्योंकि चौधरी सरवर साहब ने इस तजावुज़ के लिए उनको नहीं कहा। ये रबेरा साहब ने एक लोकल अरेंजमेंट। मैं अशरफ सोना साहब भी हमारे साथ हैं। अशरफ सोना साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप पुराने खिलाड़ी थे, आपको बुरे तरीके से मार पीट गई, क्या हुआ? सर, मैं मखदूम साहब की मौजूदगी में कोई भी बात नहीं कर सकता। इतनी मेरी इज्जत अफजाई उन्होंने कर दी है, इस सारी गुफ्तगू मैंने सुन ली है। नदी मैं आपसे माजरत चाहूँगा। सबसे बड़े हमारे लीडर मखदूम साहब पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे हैं, सिर्फ मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। इस वक्त मैं कोई बात आपसे करने से बहुत शुक्रिया, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, उन्होंने बड़ी इज्जत की है आपकी, लेकिन जो उनका मौक़िफ़ है कि चौधरी सरवर और रबेरा साहब ने उनकी जो थी टांग खींच ली। मैं चौधरी सरवर को जिम्मेदार नहीं ठहराता। आपने तो कहा भी कि उजलत में फैसला किया, मैं इमरान से बात करूं। ना देखिए ना, इलेक्शन की हार में उनका कोई रोल नहीं है। उन्होंने बिल्कुल रबेरा साहब को नहीं कहा कि आप उजलत उन्होंने किस मामले में दिखाई?
اجلت ان نے جو دکھائی کہ وہ اکاڑا تشریف لے گئے ریاض الحق صاحب کو دعوت دینے کے لیے کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، جب بھی ڈالنے چلے گئے۔ شیخ وقاص صاحب آپ کو بہت پشیمان نہیں ہونا چاہیے، باقی جماعتوں میں بھی ایسی صورتحال؟ نہیں میں پشیمان بالکل نہیں ہوں۔ آپ راضی رہیے، اگر ڈیفینس منسٹر اور انٹیریئر منسٹر آپس میں ملتے نہیں ہیں تو پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے پی ٹی آئی کا ایک چھوٹا سا آپ نے ایشو اٹھایا، ہمارے آپ نے پتہ نہیں کون سی ایشو اٹھائے، آپ نے ڈیفینس منسٹر ان کا ہوتا ہے تو ان کا اٹھا لیتا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ اگر اس ایک کلا بازی میں آپ جو شیر پاؤ صاحب کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی خان صاحب نے کی، وہ تو یو ٹرن ہے نا، سن لینا ذرا، اس کے بعد پھر جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ گئے اور کس طریقے سے وہ ایم او یو سائن ہوا اور وہ دوبارہ واپس آ گئے، اس کا ذکر کرتے۔ پھر وہ جو ایک پارٹی کا کے پی کے میں سے وہ جو ایک کے پی کے کا بندہ نکالا کہ جی یہ کیونکہ پارٹی سے ڈیفیکٹ کر گیا ہے، اس کو پھر پارلیمانی سیکرٹری بنا دیا گیا، تو وہ کرتے تو مجھے تھوڑا، آپ اپنے منہ سے کہتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ دیکھیں اب آپ نے کیا تو اور بھی اچھا لگا، لیکن ایک چیز تو بتا دیں آپ، ان کی جماعت میں کوئی ڈیفینس منسٹر بھی نہیں ہے، کوئی انٹیریئر منسٹر بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہوگا، لیکن یہ کیسی حکومت ہے جس کا ڈیفینس منسٹر اور انٹیریئر منسٹر آپس میں بات نہیں کرتے، ایسے وقت میں جب نیشنل ایکشن پلان پورے ملک میں 1,90,000 آپ نے فوج لگائی ضرب اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں، روزانہ بندے اٹھاتے ہیں آپ، اور آپ کا ڈیفینس منسٹر اور انٹیریئر منسٹر وہ آپس میں بات نہیں کرتے، ہاتھ نہیں ملاتے، وہ کیسا آپریشن ہو سکتا ہے سر؟ یہ بتائیے مجھے۔ فکریہ وہ جو یہ ان کا جواب لے لیں پھر میں آپ سے۔ وہ جو کرنے والی بات ہے نا وہ ضرور کرتے ہیں۔ کرنے والی بات کیا ہے؟ کرنے والی وہ جو آپریشنل ایشوز ہیں وہ ضرور ڈسکس آپ یہ کہیے ایسی تو کچھ کرنا نہیں، جنہوں نے کرنا انہوں نے پتا ہوگا۔ آپ جو پیار محبت دیکھنا چاہتے ہیں شاید وہ گرم جوشی موجود نہ، آپ یہ کہیے کہ ایسی کچھ کرنا نہیں جنہوں نے کرنا انہوں نے اور تسی ضرور جفیاں اور دوسری جڑی ایک بہت زیادہ ایک گرم۔ آپ بتائیے شاہ محمود قریشی صاحب، ضرب اعظم اور سیکورٹی آپریشن ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری بھی انہیں سورس آؤٹ کر دی ہے۔ کس کو دے دی ہے سر؟ تیسرے شریف صاحب ان کو دے دی ہے جو کام کر رہے ہیں، جو لڑائی لڑ رہے ہیں، جو جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ در حقیقت تو افواج پاکستان مال لڑ رہی ہیں۔ یہ نواز شریف اور شہباز شریف کی گیم نہیں رہی ہے، پھر وہ راحیل شریف کی گیم ہوگی کہ وہ ذمہ داری ہے۔ دیکھیں نیشنل پلان بھی اور انٹرنل سیکورٹی، یہ اس ذمہ داری سے لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے افواج کے سپہ سالار اور ان کی کمان اپنی جگہ، اور فوجیں لڑتی ہیں اور لڑ رہی ہیں اور بڑی جرت سے لڑ رہی ہیں، لیکن پولیٹیکل اونرشپ اس لڑائی کو چاہیے۔ آپ نے کہا کہ آؤٹ سورس کر دی ہے، تو آؤٹ سورس کا تو مطلب یہی ہے، تو پولیٹیکل اونرشپ ان کو جس انداز میں چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی۔ آپ دیکھیں نا پھر ہو رہا کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج باہر سے جتنے آتے ہیں وزرائے خارجہ آتے ہیں یا جو امپورٹنٹ لوگ آتے ہیں وہ جی ایچ کیو کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیے کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو یہاں کنفیوژن اور کلیئرٹی دکھائی نہیں دیتی۔ اسلام آباد میں کنفیوژن دکھائی دیتی ہے، ڈسکنیکٹ دکھائی دیتا ہے، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ انٹیریئر میں، ڈیفینس میں اگر ڈسکنیکٹ ہوگا تو وہ رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ وہ جی ایچ کیو سے جا کے لیتے ہیں۔ رہنمائی جی ایچ کیو سے لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کنفیوز ہیں۔ میں بصد احترام تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ دیکھیں شاہ محمود صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، یہ خود بھی ایک بڑی اہم ذمہ داری سنبھالی انہوں نے، جنرل کیانی سے لے کے آج تک اور اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی۔ وی ہیو افغانستان ان آر بیک یارڈ۔ پاکستان جیسا ملک جس کے پچھواڑے میں افغانستان جیسا ملک ہو اور جس میں کانسٹنٹ کئی سالوں سے یہ سارے انٹرنیشنل گیم جو ہے وہ ہو رہی ہے اور بہت سے دنیا کے ممالک وہاں پہ موجود ہیں، امریکہ سے لے کے رشیا تک۔ جس وقت بھی کوئی اس قسم کا انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ یا کوئی اس قسم کی ڈگنیٹی یہاں پہ ہوتی ہے تو وہ آرمی چیف سے ملتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، پچھلے 8-10 سال سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ وزرائے اعظم جتنے بھی آئے ان کے علاوہ، فارن منسٹر، ڈیفینس منسٹر کے علاوہ وہ آرمی چیف کو ملتے ہیں، اور یہ نارم جو ہے پچھلے 8-10 سال سے جب سے یہ افغانستان والا معاملہ اٹھا ہے تب سے یہ ہے، موجود ہے۔ کبھی ایسی صورتحال تھی آپ کی کہ آپ کا ضرب تو لانچ یا آپ ہی کے دور میں ہوا کہ اسی دور میں آپ کے ڈیفینس منسٹر اور انٹیریئر منسٹر آپس میں بات نہ کر رہے ہو؟ تو میرے لیے تو یہ لمحہ فکری ہے، آپ کی 1,90,000 فوج لڑ رہی ہو اور آپ کے 2 سیکورٹی پرسن جو ہیں جو لیڈرشپ ہے پرووائڈ کر رہے ہیں وہ آپس میں بات ہی نہ کرتے۔ یہ دیکھیں سمبولکلی تو سیکورٹی جو ہے، ان لینڈ سیکورٹی اور انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی کے انچارج ہیں دونوں، ٹھیک ہے جی، ان کا بولنا، کورسپونڈ کرنا، کوآرڈینیٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو چیزیں چلتی ہی نہیں ہیں، چل سکتی نہیں ہیں۔ چیزیں ذاتی لیول پہ اتنی خراب ضرور ہوں گی جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، مگر جس طریقے سے دکھائی جا رہی ہیں شاید اتنی نہیں، مگر آپریشنل لیول پہ اس کے بغیر چیزیں چل نہیں سکتی۔ اگر چیزیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وہ کوارڈینیشن ضرور موجود ہے۔ سر نہیں ہے،
جو ایک سویلین سپریمیسی کا ان کا جو ایک راگ تھا جو کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں ہونا چاہیے، یہ جو رویہ ہے وزراء کا اس کو نگیٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو کمزور کرتا ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ ہم پر وہ مسلط ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ کا رویہ یہ ہو کہ آپ کا آپس میں انتشار ہو اور آپ کے آپس میں بول چال بھی نہ ہو، تو پھر دیکھیے کام تو ہونا ہے، موقع پہ فیصلے تو ہونے ہیں، آپ نے وہاں ایکشن تو لینا ہے. کس کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے؟ اور سر ڈیزاسٹرس کنسیکوینسز ہیں نا، جس کی طرف یہ نشاندہی نہیں کر رہے. جب آپ کا یہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے 5 بلڈنگز فوج کو دی تھی، اور جب پی ٹی وی کے اندر لوگ گھس گئے تو میں نے پوچھا خواجہ صاحب سے، میں نے انٹرویو کیا تھا کہ پی ٹی وی میں آپ نے سیکورٹی کیوں نہیں پرووائڈ کی؟ تو انہوں نے کہا یہ سیکورٹی لیپس ہے. آپ کے سیکورٹی لیپس کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ کے 2 کی منسٹریز آپس میں بیٹھ کے اگر ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں تو کبھی نہ ہوتا کہ آپ بھول جاتے کہ ہمیں جو اسٹیٹ ٹی وی ہے اس کو سب سے پہلے سیکورٹی دینی. فوج قبضہ سب سے پہلے پی ٹی وی پہ کرتی ہے اور آپ اس کو سیکورٹی دینا بھول گئے. دیکھیں بات یہ ہے، چیزیں جس طرح بریک لے لیں آپ، بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب، آپ سے اپنی وضاحت نہیں آپ کی پوچھی. آپ کے متعلق پچھلے کئی مہینوں سے تواتر سے خبر آتی ہے کہ شاہ صاحب پی ٹی آئی میں ہیں، شاہ صاحب پی ٹی آئی میں نہیں ہیں. آپ ہیں یا نہیں ہیں یہ بتا دیں. آج آپ کو شک ہے؟ خبریں تو کچھ دونوں چیزیں بتاتی ہیں، کہتے ہیں اختلافات ہیں بہت پارٹی کے اندر. چودھری سرور جو ہیں ان کا جو رول ہے وہ آپ کو انکمفرٹیبل کر رہا ہے. ایک جملے میں عرض کر دوں، میں پی ٹی آئی میں تھا، میں پی ٹی آئی میں ہوں، اور میں انشاءاللہ پی ٹی آئی میں رہوں گا. کیونکہ میں پی ٹی آئی میں کیوں آیا؟ کسی عہدے کے لیے آیا؟ کسی وزارت کے لیے آیا؟ وزارت تو شاید میں نون میں جاتا تھا مجھے مل جاتی. صحیح بات، ٹھیک ہے، یہ تائید کر رہے ہیں. نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی بنتا تھا اور وزیر بھی بنتا تھا اور اہم عہدہ ملتا تھا مجھے، لیکن میں نے بائی چوائس پی ٹی آئی میں شامل ہوا. عہدے کے لیے نہیں، وزارت کے لیے نہیں. اس لیے نہیں کہ میں پنجاب کا انچارج بن جاؤں گا یا نیشنل آرگنائزر بن جاؤں گا. یہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. پنجاب کی صدارت بھی کر چکے ہیں، وفاقی وزارتیں بھی کر چکے ہیں، بلدیاتی سیاست بھی کر چکے ہیں. میں ایک بہتر پاکستان کی جستجو کے لیے آیا تھا اور اس پر قائم ہوں. اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا جائے، مثال کے طور پہ آپ نے بات سنی، آپ نے کم از کم زحمت گوارا کیا، آپ نے مجھے فون کر کے پوچھا، آپ مجھے دعوت دے دی وضاحت کے لیے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، نام نہ لیجیے گا کسی کا، میں نام نہیں لوں گا. ایک چینل نے بغیر وضاحت، بغیر تحقیق کے ایک خبر چلا دی. ایسا ہونا نہیں. اچھا، آپ کے ایک ساتھی کے متعلق بھی بڑی خبر تھی کہ آپ کا اور ان کا آپس میں بڑا میچ چل رہا ہے. ترین صاحب پارٹی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کھڑنے لگ گئے ہیں. یہ بڑی خبر گرم ہے، پتہ نہیں سچائی اس کی بھی مالک صاحب میں وضاحت کر دوں. شاید لوگوں کو علم نہیں ہے کہ میرا جہانگیر ترین کے ساتھ کتنا درینہ اور کتنا گہرا تعلق ہے اور کتنا پرانا تعلق ہے. قائم ہے ابھی بھی؟ قائم تھا، قائم ہے، انشاءاللہ رہے گا. ترین صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی سنائیے گا. جی نہیں جی، پارٹی میں سائڈ لائن تو نہیں ہو سکتے. میں نے کہا وہ ہمارے نیشنل لیڈر ہیں، کہاں سے وہ سائڈ لائن ہو سکتے ہیں. اور شاہ محمود صاحب اور میں اکٹھے مل کے بھائیوں کی طرح اس پارٹی میں کام کرتے ہیں. ہمارا پچھلے 35 سال پرانا ہمارا تعلق ہے اور ستون ہے قریشی صاحب ہماری پارٹی کے. تو یہ بالکل آپ ان چیزوں کو اگنور کریں، یہ بالکل کوئی سچ نہیں ہے اس میں. جی، یہ ترین صاحب کا باقی انٹرویو کا حصہ ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ ہم نے وہ باقی سوچ رہے تھے کہ بولیں گے کہ شاہ صاحب پارٹی کو خراب کر رہے ہیں. آپ چاہتے تھے کہ تماشا لگے، وہ لگا نہیں بدقسمتی سے. تو اٹس میچ بٹوین چودھری سرور اینڈ شاہ محمود قریشی. ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی کے مابین نہیں. چودھری سرور صاحب میں بتاؤں، یہ بھی میں ایک سیکنڈ ملک صاحب وضاحت کر دوں. ملک صاحب وضاحت کر دوں. نہیں میں بتاؤں یہ اس کی وضاحت. میرا چودھری سرور صاحب کے ساتھ بھی کوئی میچ نہیں ہے. دیکھیے چودھری سرور صاحب ہماری پارٹی میں آئے ہیں، وہ پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، ایسٹ ہے پارٹی کے لیے. لیکن میں چودھری صاحب کا مقابلہ کروں، بنتا ہی نہیں ہے مقابلہ. میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے؟
دیکھیں جی شاہ محمود صاحب بڑے سینئر پولیٹیکل ہیوی ویٹ ہے وہ ہیں، پولیٹیکل ہیوی ویٹ ہے کہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب، اور آپ بالکل یہ آپ نے غلط زیادتی کی ہے، آپ چوری سرور کا موازنے کی پوزیشن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اختیار کے متلاشی ہیں اور اختیار کی تلاش میں مسلم لیگ نون سے پی ٹی آئی کا سفر ساری دنیا کے سامنے ہے، اور میں نہیں سمجھتا وہ دیکھیں نا وہ تو مار کر رہے ہیں بھائی کسی طریقے سے میں پنجاب کو لیڈ کروں اور اس کے بعد پھر کبھی موقع ملے تو میں کو وزیر اعلیٰ بن جاؤں، کیونکہ مجھے گورنر کے طور پہ اختیارات مجھے نہیں ملے تھے، تو میں نہیں سمجھتا ہر پارٹی جس میں بہت سارے لوگ آلریڈی اسٹرگل کر چکے ہیں۔ برطانیہ سے انہیں لاہور کیوں لائے تھے؟ آپ کو کیا نظر آیا تھا؟ دیکھیں ہمیں جو نظر آیا تھا ہم نے اس حوالے سے ان کو سیٹ دے دی تھی، وہ اس سے کچھ آگے دیکھ رہے تھے۔ نواز شریف صاحب یا گورنر صاحب؟ نہیں، گورنر صاحب اس سے کچھ آگے۔ نواز شریف صاحب کو کیا نظر آیا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس زمانے میں نواز شریف صاحب کسی اسٹرگل کا حصہ تھے وہ ان کے ساتھ بھی شاید اسی قسم کی محبت کا اظہار کرتے رہے ہوں جس طریقے کا آج کل وہ عمران خان سے کر رہے ہیں، تو پھر لیڈرز ایسے میاں نواز شریف کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، ویسے پورا صدر پنجاب چھوڑ کے انہیں کہیں نظر نہیں آیا۔ نواز شریف کیوں وضاحت کریں گے؟ وہ امپورٹ کر کے لے کر آئے گورنر، پھر چارجنگ ساتھ چلی۔ شہباز صاحب کے ساتھ ویسے چلنا کسی کا اوکھا ہوتا ہے؟ میاں نواز شریف نے کوئی وضاحت ان کی بنتی نہیں ہے، وضاحت تو یہ بنتی ہے کہ جو چوئی صاحب جو رائی برادری کو لاہور میں ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے اور جس طریقے سے خاص آبادیوں کے ووٹ خریدنے کی کوشش کرتے رہے، مگر افسوس کہ وہ ٹارگٹ نہ حاصل کر سکے۔ شکر 122 میں آپ بچ گئے، نہیں تو آپ کو پی ٹی آئی والوں نے دھرنا دے کے پھر آپ کے پروگرام میں الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے این 122 میں ان کے دعوے تھے اور ریاض صادق صاحب کے دعویٰ تھا کہ 40 سے 45 ہزار سے جیتیں گے۔ میں لاہور کے شہریوں کا اور این 122 کے ووٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پی پی 147 میں انہوں نے شعیب صدیقی کو اور بلدے کو جتایا، اور این 122 میں جس ہمت سے علیم خان نے الیکشن لڑا ہے میں اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ جس پیسے سے علیم خان نے الیکشن لڑا ہے، دیکھیے ہمت چاہیے، حکومت کا مقابلہ کرنا، دیکھیے اس کے لیے بھی دل گردہ چاہیے، دوسری طرف پنجاب حکومت اس کے لیے بھی گردہ چاہیے۔ وفاقی حکومت کے وسائل جو تھے، وفاقی حکومت کا، صوبائی حکومت کا جو پیسہ تھا، وہ ایک فرد کا مقابلہ کر سکتا ہے اس کا؟ نہیں جناب۔ یہاں تو ایسے علیم خان کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا، پیسہ اس نے بے بہا لگایا ہے، لیکن آپ کی پوری حکومت کھڑی تھی۔ کریڈٹ ہم نہیں دیتے اس کو، تقریباً تو نکرے لا لے ہونے۔ نہیں تقریباً میری بات سنیں، دیکھیں کرکٹ کی اصطلاح میں بات کرتے ہیں نا، اگر آپ اس کو کرکٹ کی اصطلاح میں بات کریں تو آپ ایک وکٹ سے جیتے ہیں یا ایک رن سے جیتے ہیں۔ ہمارا ایم این اے بن گیا ہے اور پارٹی اگر فیصلہ کرے تو اسپیکر ہوگا، اور جس دن خان صاحب کہیں گے جناب اسپیکر، ساڑھا گھر پورا ہو جائے گا۔ چلیں خوش رہیے جناب۔ شیخ وقاص اکرم صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل ہوئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔